کہ ہم نے سیاسی اتفاق رائے سے ایک پولیٹیکل کنسنسس سے ایک ایسا آئینی اور جمہوری حل نکالا جہاں قوم کی قومی سلامتی کی ضروریات بھی پورا ہو اور صوبے کی کم سے کم شکایت ہو۔ ہم نے حکومت کے ساتھ یہ طے کیا ہے کہ صوبہ سندھ اور باقی صوبے اس قومی دفاع کے لیے ہم اپنا کنٹریبیوشنز دیں گے۔ ساتھ ساتھ وفاقی حکومت نے ہم سے یہ وعدے کیے ہیں کہ جو صوبے کا مالی وسائل NFC 7 کے تحت ان کو ملنا ہے اس NFC ایوارڈ کو، ان مالی وسائل کو محفوظ رکھا گیا ہے، ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچانا جائے گا۔ اور اس کے علاوہ یہ جو اماؤنٹ ہم 2-3 سال کے لیے یہ جو ارینجمنٹ ہوئے ہیں، اس کے علاوہ وفاقی حکومت صوبے سے مزید مدد کسی اور مد میں درخواست نہیں کریں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا کامیابی ہے، اور میں واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ صوبوں کا NFC حصہ محفوظ ہے، اور اس فیصلے کے علاوہ صوبائی حکومتوں سے کسی مزید حصے یا قربانی کا مطالبہ نہیں کیا جائے گا۔ اب بھی ہمارے سامنے ہے مشرقی سرحد پر بھارت کی طرف سے آپریشن سندور 2 کی دھمکیاں دی جا رہی ہے۔ انڈس واٹر ٹریٹی کو یک طرفہ طور پر متنازع بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور بیرون ملک کی جو قوتیں ہیں وہ دہشت گردی کو سپورٹ کر رہے ہیں اور پاکستان کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ ایسے حالات میں قوموں کے امتحان ہوتا ہے، اور مجھے یہ کہنے میں فخر محسوس ہوتا ہے کہ پاکستان نے اس چیلنج کی جواب سیاسی اتفاق اور جمہوری رویہ کے ذریعے دیے ہیں۔ وفاقی حکومت اور صوبائی حکومتوں نے مل کر یہ فیصلہ کیا ہے کہ دفاع اور قومی سلامتی کے متعلق غیر معمولی ضروریات کا بوجھ مشترکہ طور پر اٹھایا جائے گا۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ فیصلہ کسی ان کانسٹیٹیوشنل طریقہ سے نہیں بلکہ آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے کیے گئے ہیں۔ یہ آئین کی آرٹیکل 164 کے تحت گرانٹس کے ذریعے انجام دیے گئے ہیں۔ پاکستان کی آئین صوبوں کو اور وفاق کو یہ اختیار دیتے ہیں کہ اگر انہوں نے ایسا کسی ٹاپک پہ خرچ کرنا ہے جو اپنے ڈومین کے اندر نہیں آتا، چاہے وہ وفاق کی ڈومین میں اندر نہ آئے یا صوبائی ڈومین میں اندر نہ آئے، تو ہم اسی آئین کی آرٹیکل کے تحت گرانٹ دے کے صوبے وفاق کو گرانٹ دے سکتے ہیں اور وفاق صوبے کو گرانٹ دے سکتے ہیں۔ اب بھی ہمارے سامنے ہے مشرقی سرحد پر بھارت کی طرف سے آپریشن سندور 2 کی دھمکیاں دی جا رہی ہے۔ انڈس واٹر ٹریٹی کو یک طرفہ طور پر متنازع بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور بیرون ملک کی جو قوتیں ہیں وہ دہشت گردی کو سپورٹ کر رہے ہیں اور پاکستان کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ ایسے حالات میں قوموں کے امتحان ہوتا ہے، اور مجھے یہ کہنے میں فخر محسوس ہوتا ہے کہ پاکستان نے اس چیلنج کی جواب سیاسی اتفاق اور جمہوری رویہ کے ذریعے دیے ہیں۔ وفاقی حکومت اور صوبائی حکومتوں نے مل کر یہ فیصلہ کیا ہے کہ دفاع اور قومی سلامتی کے متعلق غیر معمولی ضروریات کا بوجھ مشترکہ طور پر اٹھایا جائے گا۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ فیصلہ کسی ان کانسٹیٹیوشنل طریقہ سے نہیں بلکہ آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے کیے گئے ہیں۔ یہ آئین کی آرٹیکل 164 کے تحت گرانٹس کے ذریعے انجام دیے گئے ہیں۔ پاکستان کی آئین صوبوں کو اور وفاق کو یہ اختیار دیتے ہیں کہ اگر انہوں نے ایسا کسی ٹاپک پہ خرچ کرنا ہے جو اپنے ڈومین کے اندر نہیں آتا،
چاہے وہ وفاق کی ڈومین میں اندر نہ آئیں یا صوبائی ڈومین میں اندر نہ آئیں، تو ہم اسی آئین کی آرٹیکل کے تحت گرانٹ دے کے صوبے وفاق کو گرانٹ دے سکتے ہیں اور وفاق صوبے کو گرانٹ دے سکتے ہیں۔ یہ صرف مالی انتظامی نہیں، یہ پاکستان کی سیاست کی کامیابی ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جب قومی مفاد داؤ پر ہو تو جمہوری ادارے، سیاسی جماعتیں اور فیڈریشن کی تمام حصے مل کر فیصلے کر سکتے ہیں۔ آج کی دنیا میں قوموں کی طاقت صرف ان کے ہتھیاروں سے نہیں مانی جاتی ہے۔ قوموں کا اصل طاقت ان کی وحدت، ان کی آئین اور ان کی سیاسی یکجہتی میں ہوتی ہے۔ اور مجھے خوشی ہے کہ اس موقع پر پاکستان نے ایک مرتبہ پھر یہ ثابت کر دیا ہے۔ ہم اسی انداز کے ساتھ، اسی سیاسی اتفاق رائے کے ساتھ مل کے ملک کے سامنے جو تمام مسئلے ہیں، جو تمام خطرے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم مل کے اسی انداز میں ان مسئلے کا مقابلہ کریں تو پاکستان ہر مشکل کا نہ صرف سامنا کر سکتا ہے مگر ان کا حل نکالا جا سکتا ہے۔ ایک پاکستان میں ایک پریشن کافی دیر سے بنتا آ رہا ہے کہ صوبوں کے پاس 18ویں ترمیم اور NFC ایوارڈ کے بعد ہمارے پاس معاشی فسکل سپیس ہے اور وفاقی حکومت کے پاس نہیں ہے۔ میں ایک تو یہ واضح کہنا چاہوں گا کہ وفاقی حکومت کا معاشی مشکلات ہے، مگر صوبائی حکومتوں کا بھی معاشی مشکلات موجود ہے۔ پختونخوا سے لے کے پنجاب تک، پنجاب سے لے کے بلوچستان اور صوبہ سندھ تک ہمارے معاشی مشکلات ہیں۔ 18ویں ترمیم اور NFC 7 کے تحت آپ نے صوبے کو زیادہ ذمہ داریاں دی ہیں اور وعدہ کیا کہ ان ذمہ داری کو اٹھانے کے لیے مزید وسائل بھی دیا جائے گا۔ اور جہاں تک 18ویں ترمیم اور NFC ایوارڈ تاریخی کامیابیاں تھیں اور آئینی کامیابیاں ہیں، ساتھ ساتھ یہ بھی حقیقت ہے کہ 18ویں ترمیم کے باوجود، NFC ایوارڈ 7 کے باوجود آج تک کسی صوبہ کو اپنا شیئر نہیں دیا گیا ہے۔ آئین آپ کو یہ تحفظ دیا جاتا ہے، مگر ہر دور میں ایک ایسا مشکل سامنے آیا ہے اور اس مشکل کا مقابلہ کرنے کے لیے صوبائی حکومتوں نے بار بار قربانی دیا ہے اور آج بھی دے رہا ہے۔ سب سے پہلے جب 2008 سے لے کے 2013 تک پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی اور سیلاب آیا تھا، تو ہم نے اس سیلاب کا مقابلہ کرنے کے لیے وقتی طور پہ پیٹرولیم لیوی انٹروڈیوس کروائے۔ اور اس پیٹرولیم لیوی کا مقصد ہی یہ تھا کہ ہم اس وقتی طور پہ مالی بندوبست کرے کہ ہم سیلاب کا متاثرین کو مدد کر سکیں۔ اور یہ پیٹرولیم لیوی 18ویں ترمیم اور NFC ایوارڈ کی خلاف ورزی ہے۔ اس لیے وہ پیٹرولیم لیوی کا پیسہ، وہ ٹیکس جو جمع کیا جاتا ہے، اس کے بجائے کہ وہ NFC فارمولا کے تحت صوبے میں اور وفاق میں بانٹا جائے، 100% اس کا رقم وفاق جمع کر دیتا ہے۔ اور وہ سیلاب 2010 کا، 2011 کا، آج 2026 ہے، آج تک وہ پیٹرولیم لیوی کلیکٹ کیا جا رہا ہے اور آج تک صوبوں کو اپنا حصہ پیٹرولیم لیوی سے، گیس لیوی سے، مختلف لیویز جو ہم نے انٹروڈیوس کیا ہے، ان کو نہیں دیا جا رہا ہے۔ ان کو اپنا وسائل سے، اپنے حق سے محروم رکھا جا رہا ہے۔ یہ صوبائی حکومتوں نے ایک اور قربانی دیا ہے جناب اسپیکر، جو ہم سالہ سال دیتے ہیں۔ ہر صوبائی حکومت سے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اپنا بجٹ میں سرپلس دکھائیں،
اور اس سرپلس کا مطلب ہے کہ وہ پیسہ تو ہم اپنے عوام پہ خرچ نہیں کر سکتے. ہر سال صوبائی حکومتوں سے یہ کہا جاتا ہے کہ سرپلس دکھائیں. صوبہ پنجاب کا سب سے بڑا کنٹریبیوشن، سب سے بڑا قربانی ہے اس صورت میں، جہاں آئی تھنک پچھلے سال 700 ارب روپیہ سرپلس میں دکھایا گیا اور اس سال 900 ارب روپیہ سرپلس میں دکھایا گیا. وہ پیسہ ہے جناب اسپیکر جو صوبہ پنجاب کا حق ہے، صوبہ پنجاب کے عوام کے حق ہے، جو ملتان پہ خرچ کیا جا سکتا ہے، جو ڈی جے خان میں خرچ کیا جا سکتا ہے، جو گجر خان میں خرچ کیا جا سکتا ہے. مگر قومی مفاد کے لیے، قومی معاشی مفاد کے لیے، تاکہ آپ اس IMF پروگرام کو پورا کر سکے، ملکی معیشت کو بچانے کے لیے صوبائی حکومتوں یہ قربانی دے رہے ہیں، صوبے میں رہنے والے عوام یہ قربانی دے رہے ہیں اور وفاق کو یہ پیسہ دے رہا ہے. صوبہ سندھ کا پچھلے سال تقریباً 300 ارب اور اس سال تقریباً 400 ارب. یہ وہ پیسہ ہے جو اگر سرپلس میں IMF کی صورت میں نہیں ڈالا جا رہا تھا تو پھر یہ لیاری میں خرچ ہوتا، یہ کرنگی میں خرچ ہوتا، یہ لڑکانہ میں خرچ ہوتا، یہ نوابشاہ میں خرچ ہوتا. جناب اسپیکر، اسی طریقے سے صوبہ پختونخوا کے اپنے مشکلات ہیں. وہ نہ صرف سرپلس دکھا رہے ہیں، قبائلی علاقے ضم ہوئے ہیں پختونخوا میں، وہ گنا نہیں جاتے. پختونخوا میں جو ان سابق قبائلی علاقے سے ہم نے وعدے کیے کہ ہم ان کو کتنا دہشت گردی کے مقابلے اور فتح کرنے کے بعد جس انداز سے ہم نے وہاں ڈیولپمنٹ کرنا تھا، دونوں صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت اس میں ناکام رہے ہیں کہ ہم وہ وعدے پہ پورا اترے. ہم نہ سرپلس کی صورت میں پیسہ مانگ رہے ہیں، وسائل سے طریقے سے دے نہیں رہے ہیں، اور افسوس کے ساتھ جناب اسپیکر اس بجٹ میں ہم ناکام رہے ہیں کہ ہم جو قبائلی علاقوں کو ٹیکس ریلیف دیا جاتا تھا وہ 2026 میں ایکسپائر ہو رہا ہے اور ہم اس کو ایکسٹینڈ نہیں کر سکے. اور بلوچستان کے جو معاشی مشکلات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. تو آج جب ملک مشکل میں ہے، جب اسرائیل اور ایران کا جو اسرائیل اور انڈیا کا نیکسس پاکستان کو نقصان ہر صورت میں پہنچانا چاہتا ہے، وہ دہشت گردی کی صورت میں نقصان پہنچانا چاہ رہے ہیں، افغانستان کے ساتھ جو ہمارے مسئلے پیدا ہوئے ہیں اس کی صورت میں ہمیں نقصان پہنچایا جا رہا ہے. ہم نے سب یہ کنسنسس پیدا کیا، تمام صوبوں نے یہ طے کیا ہے کہ ہم اپنے قومی مفاد کے لیے اس ایکسٹرا آرڈنری ٹائم پہ یہ قربانی، یہ کنٹریبیوشن دینے کے لیے تیار ہے. اور یہ کنٹریبیوشن حکومت اور ان کے اتحادی صرف نہیں، سب سے اہم بات ہے کہ صوبہ پختونخوا جو ہمارے حزب اختلاف کی جماعت چلا رہے ہیں، انہوں نے بھی اپنا سیاسی یا اپنے مسئلے کو ایک طرف رکھ کے یہ فیصلہ کیا ہے کہ قومی مفاد کے لیے ہم اس کنٹریبیوشن میں اپنا حصہ ڈالیں گے. اور میں فلور آف دا ہاؤس پہ پی ٹی آئی کا اس فیصلہ کو نہ صرف ویلکم کرنا چاہ رہا ہوں، مگر اگر پی ٹی آئی نے اور ہمارے اپوزیشن کے اتحادیوں نے اسی قسم کی اپنا طریقہ کار اپنایا، اسی قسم کی سیاست کرتے رہیں جہاں سیاسی اختلافات ہوتا ہے، جہاں آپ کا نقطہ نظر الگ ہو سکتا ہے، ہمارا اور حکومت کا الگ ہو سکتا ہے، لیکن اگر قومی مفاد پہ ہم اسی انداز میں کام کرتے رہیں جناب اسپیکر، تو پاکستان کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس کا ہم مقابلہ نہیں کر سکتے. ہم نے وقتی طور پہ اور ان مشکل حالات میں ایسے فیصلے نکالے ہیں. These are non-sustainable solutions. وفاقی حکومتوں کو اور وفاقی حکومت کو اور صوبائی حکومتوں کو مل کے اب جب یہ بجٹ پاس ہوتا ہے، آپس میں ایک کوشش کرنا چاہیے کہ ہم ایسا ایک پلان نکالیں
جو لانگ ٹرم ہو, جو سسٹینیبل ہو, جو وفاقی حکومت اور صوبائی حکومتیں مل کے گروتھ اورینٹیڈ اکنامک پالیسیز انٹروڈیوس کرے تاکہ ہم ملک میں ایسے ترقی لے کر آئے, ملک میں ایسے معاشی ترقی ہو جس پہ کنٹریبیوشنز دینے کے بجائے ہمارا معیشت اتنا ترقی کر رہے ہو کہ اپنے تمام ڈیولپمنٹ کے ضروریات پورا کر سکے, تمام قومی